الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ بار بار جن باتوں کی طرف انسانوں کو دعوت دیتا ہے اور انسانوں کو یاد دلاتا ہے، ان میں ایک چیز اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ سے ملاقات بالکل عام ہے۔ مومن ہے تو بھی اللہ سے ملنا ہے، کافر ہے تو بھی اللہ سے ملاقات اس کی ہوگی۔ اللہ ہر حال میں ہر انسان سے ملے گا، یہ الگ بات ہے کہ اسے اللہ کی زیارت نصیب ہو یا نہ ہو۔ کافروں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن کافر قیامت میں ہم سے پردے میں رکھے جائیں گے کہ وہ اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ اور اہل ایمان کے درجات ہیں، اور وہ شروع ہوتے ہیں اس سے کہ کوئی آدمی جو دنیا میں ٹھیک تھا اور اللہ نے ہر طرح کی صحت دے رکھی تھی اور بغیر کسی وجہ اور عذر کے نماز چھوڑتا تھا، یہاں سے لے کر اس آدمی تک جو ہمیشہ کے لیے اللہ کے سامنے بٹھا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت انہیں مہیا ہوگی۔ چنانچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ہر جمعہ کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اور جب اپنے گھر میں واپس آئیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم بہت تر و تازہ اور بہت زیادہ خوش و خرم نظر آ رہے ہو، تو گھر والوں کو بتائیں گے کہ آج اسے اللہ کی زیارت سے نوازا گیا۔ سو قرآن بار بار لوگوں کو اس طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ لوگوں اس دن کو یاد کرو جس دن تم ہمارے سامنے ہوگے اور تم لوگ کوئی چیز چھپا نہیں سکو گے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ من کان یرجو لقاء اللہ، جس شخص کو یہ امید ہو کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کے ہاں حاضری اس کی لگے گی، فإن أجل اللہ، تو اس لیے فإن أجل اللہ لآت، اللہ کا وعدہ اس سے پورا ہونے والا ہے۔ تو جس شخص کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ملاقات ایک لازمی چیز ہے، وہ اس کے لیے اہتمام بھی کرتا ہے۔ یہ اہتمام بھی کرتا ہے کہ اللہ سے کس حال میں ملا جائے، اور یہ اہتمام بھی کرتا ہے کہ کون سے کام ہیں جو میں نہ کروں اور اللہ سے خوشی سے ملاقات ہو۔
چنانچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو گنا اور فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرتا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ ایک جگہ فرمایا کہ ولا یزکیہم، اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا، یعنی اسے معافی نہیں ملے گی۔ ان 7 آدمیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً یہ بتایا کہ وہ آدمی جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے، کپڑا دیتا ہے کم دیتا ہے، تول کے سودا بکتا ہے کم بکتا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے کہ کسی ایسے عمل میں نہ پڑ جائیں کہ بوقت ملاقات شرمندگی اٹھانی پڑے۔ چنانچہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایک آدمی کو دیکھا اور وہ بھیک مانگ رہا تھا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ تم کیوں بھیک مانگتے ہو؟ اس نے وجہ بیان کی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا بندوبست بیت المال سے کیا جائے، اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص جس کو اللہ حکومت دے دے اور اس کی ساری حکومت میں ایک آدمی اگر بھیک مانگنے والا ہوا تو اللہ اس حال میں اس سے ملے گا کہ خدا کا غصہ اور خدا کا قہر اس پہ نازل ہوگا۔ ایک بھکاری مل جائے اور اس ایک بھکاری کی ضروریات زندگی سلطنت پوری نہ کر سکے تو پھر اس کا حشر یہی ہوگا۔ اس لیے شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک معیار وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا تھا، اور شریعت اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 3 طرح کے ممالک ہوا کرتے ہیں، 3 طرح کی اکانومی چلتی ہے۔ ایک اکانومی وہ ہے جو سراسر مالی معاملات میں سرمایہ داری پر مشتمل ہوتی ہے، اور سرمایہ کچھ ہاتھوں میں آتا ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن ملک میں خراب ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ تباہ کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ برباد کرنے والا ہے کہ ملک میں چند ہاتھ دولت کے مالک بن جائیں۔ اس لیے حدیث تو حدیث رہی، اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم میں، اللہ نے کہا کہ کَیْلَا دُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ہم نے تم میں معیشت کے احکامات کو سختی سے نافذ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ چند ہاتھ دولت کے مالک نہ بن جائیں، تو اس کو سرکولیٹ کرنا چاہیے، اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہوتی شریعت کے نظام میں کہ وہ دولت کی تقسیم میں خلل ڈالے۔ اگر وہ دولت کی تقسیم میں خلل ڈالے گا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، لیکن عمومی طور پہ خدا ایسے لوگوں کا حساب دنیا میں نہیں لیتا۔ اللہ کے ہاں کوئی ایسا قانون اور قاعدہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ دولت والوں کو دنیا میں رسوا کر دے۔ کسی نے فراڈ کیا اور 10 کروڑ روپے لے گیا، اللہ کے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ اس آدمی کو 10 کروڑ لینے کے عوض میں دنیا میں کوئی عذاب دے۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی آدمی پورا ملک بیچائے، دنیا میں اسے بھگتنا پڑے، اللہ کا قانون اور قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے سیدھی سادی باتیں جو ارشاد فرمائی ہیں، کوئی 1 آدھ ہزار میں کوئی ایک فرعون پکڑا جائے یہ الگ بات ہے،
لیکن اللہ کسی کو نہیں پکڑتا، چاہے وہ پورا ملک بیچ، اس کو کھلی چھٹی ملی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا نظام ہے اور وہ بھی تباہی ہے، وہ یہ کہ چند ایک ہاتھ ملک میں حکمران بن جائیں اور پھر وہ دولت کے سارے نظام کو ہر ایک کے لیے عام کر دیں اور وہ جبر کریں اور محنت کے بعد اجرت کو وہ سمیٹ کے لے جائیں اور یہ کہیں کہ تم اجرت کو صحیح استعمال نہیں کرو گے، لہٰذا یہ سب چیزیں قوم کی ملکیت ہے۔ اس قسم کے بہت لوگ دنیا میں گزرے اور ایران میں مزدک تھا، وہ بہت مشہور ہوا اور اس نے سارے ملک میں کہا کہ فصل ساری کی ساری حکومت کی، زمین تمہاری ہے، محنت کرو اور فصل گورنمنٹ اٹھا کے لے جائے گی اور ہم ساری پبلک میں بنیادی طور پہ مساوات کے حساب سے تقسیم کریں۔ جتنے ذرائع دولت پیدا کرتی ہے، جتنے ذرائع سے دولت پیدا ہوتی ہے، ان تمام ذرائع کو حکومت نے لے لیا۔ سونا بھی حکومت کا، چاندی بھی حکومت کی، بڑی بڑی کانیں اور مائنز یہ سب کے سب حکومت کے، تانبے کے پہاڑ بھی حکومت کے، اور جو کچھ بھی زمین سے نکلے اور آسمان سے برسے، اور مزدک تو یہاں تک بڑھا کہ اس نے کہا عورتیں بھی حکومت کی، حکومت جس کو چاہے نیشنلزم کے تحت جو عورت چاہے اٹھا کے دے دے، نہ دے یہ حکومت کی مرضی۔ تو سونا، چاندی، پیداوار کے ذرائع، زمین، عورت، سب کا سب حکومت کا ہے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان چیزوں میں دخل دے۔ اس سے ملتی جلتی معیشت وہ تھی جو کارل مارکس نے دنیا کو دی، اور مارکس نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو حکومت کی ہیں اور اس کی ڈسٹریبیوشن اور یہ سب کچھ کی جائے، کس طرح کی جائے گی۔ نتیجہ یہ کہ علامہ اقبال جیسے مفکر کو کہنا پڑا کہ وہ یہودیوں کی وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہوئی، اس مجلس شورا میں علامہ ایک اس کے مشیر کے ذریعے سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، وہ یہودی جو فتنے پھیلا رہا ہے دنیا میں، اور وہ مزدک کی روح ایک مرتبہ ایران سے پھر آ کر لندن بیٹھ گئی ہے، زندہ ہو گیا ہے۔ نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب ہے۔ جو کتاب مارکس نے لکھی تھی اور ساری دنیا میں اس نے تہلکہ مچا دیا۔ مارکس سمجھ رہے تھے کہ یہ انقلاب جرمنی سے آئے گا، لیکن وہ انقلاب رشیا میں برپا ہو گیا اور چائنا میں۔ نتیجہ یہ کہ ایشیا کا توازن پورے کا پورا کمیونزم کی طرف چلا گیا، اور پنڈت جواہر لال نہرو پکے کمیونسٹ تھے، اور وہ ساری چیزیں اس حد تک وہ مذہب بیزار آدمی تھا کہ ان کے والد موتی لال کو خط لکھا انہوں نے، موتی لال نے مولانا محمد علی جوہر کو، اور کہا آپ آئیں اور میرے پاس رہیں الہ آباد اور میرے اس جوان بیٹے کو سمجھائیں کہ مذہب بھی کوئی چیز ہے، یہ ہندو مت سے بھی باہر ہو گیا۔ وہ صحیح طرح مارکس کا پیغام لے کے آیا تھا، اور صحیح طرح وہ ہندوستان کو چاہتا تھا، اور گورے چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو۔ گوروں کو پتا تھا کہ ایشیا میں روس پہلے ہی چلا گیا 1917 میں، چین بھی ادھر ہی جا رہا ہے، اور اگر پورا ہندوستان جا گرا کمیونزم کی گود میں تو پھر سرمایہ دارانہ نظام ایشیا میں بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ تقسیم ہونی چاہیے، اور اس کے مقابلے میں مولانا ابوالکلام آزاد یہ کہتے رہ گئے کہ مسئلہ ہندوستان کی تقسیم کا نہیں ہے، مسئلہ مسلمانوں کی تقسیم کا۔ انہوں نے کہا زمین کے بٹوارے پہ بات نہیں ہے، بٹوارہ مسلمانوں کا ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے،
اور صدیوں تک اسلام میں کوئی نیا آدمی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ دوسرا ایک نظریہ تھا۔ اور تیسرا نظریہ جو شریعت نے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے مقدمے میں صاف صاف فرما دیا کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کے لیے مکان دے گی، حکومت کا فرض ہے کہ اپنے ہر شہری کے لیے سواری دے گی، نوکر دے گی، اور اس کے ساتھ کھانے پینے کے برتن، اور اس کے بعد بستر اور یہ چیزیں جو گھر کا ضروری سامان ہے وہ فراہم کرے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 8-9 چیزیں گنوائیں، اور آپ نے فرمایا وہ آلات جن کے ذریعے رزق پیدا کیا جاتا ہے یہ گورنمنٹ ہر انسان کو پرووائڈ کرے گی، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز کسی کے پاس ہے اور اس پہ قرض ہے تو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ، میں سب سے پہلا آدمی ہوں جو اس چیز کو نیلام کر کے قرضے والوں کا قرضہ پورا کرے۔ تھا ہی کچھ نہیں، اس لیے نہ وہ انتہا نہ یہ انتہا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا اس آدمی کو، فرمایا بھیک مانگتے ہو، اور کہا گورنمنٹ کو کہو، فرمایا بیت المال کو کہو اس کا بندوبست کریں گے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا قیامت میں پوری مملکت میں ایک آدمی اگر بھکاری نکلا تو اللہ اس حکومت کے سربراہ کو بلائیں گے اور خدا اس پہ غصے کا اظہار فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ داروں کو کچھ نہیں کہتا۔ 2 لاکھ تنخواہ تھی 20 لاکھ ہو جائے، خدا کو کیا ہے؟ وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے لوگوں کے ذمے کر دی ہیں نا، وہ کہتا ہے اپنے کام خود نپٹاؤ، وہ کہتا ہے یہ کام خود کرو، میں کیوں کروں؟ تمہارے سامنے دولت لوٹی جا رہی ہے تو تم نپٹو، جو کرنا ہے کرو، جو احتجاج تم کر سکتے ہو کرو، ہم کیوں کریں؟ یاد رکھنا چاہیے جتنی چیزیں اللہ نے انسانوں کے حوالے کر دی ہیں، انسان ان کاموں کو اگر چھوڑ دیں گے خدا نہیں کرے۔ مر جاؤ بھوک سے پھر کیا، ننگے رہو سردیوں میں پھر کیا، نہیں کپڑا دے، نہیں کھانے کو اللہ نہیں دے گا، کہے گا خود جد و جہد کرو، خود اپنے نظام کو بدلو، اس نظام پہ راضی ہو، خوش ہو تو رہو۔ وہ تو بڑا دن ہے جس دن ہماری ملاقات ہوگی تو ہم پھر پوچھیں گے کہ یہ سرمایہ کہاں سے جمع، معلوم وعددہ، پیسے جمع کرتا ہے اور گنتا ہے پھر ایک ایک کر کے، یحسب ان مالہ اخلدا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ میرے پاس رہے، اس کے پاس رہے گا۔ اسی لیے جو لوگ سچ بولتے تھے تو مارے جاتے تھے۔ سچ کا انجام عموماً 2-3 طریقے پہ نکلتا ہے۔ سچ کا انجام قتل پہ نکلتا ہے کہ مار، اور سچ کا انجام اگر موت نہ آئے تو تنہائی میں نکلتا ہے۔ جو سچ بولتا رہتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے تشریف لائے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا یہ عمر جو سچ بولتا رہتا ہے نا ہر ایک سے، مالہ من صدیق، اس نے کوئی دوست اپنا نہیں چھوڑا۔ سچ بول بول کے تنہائی آ جاتی، سچ بولتا ہے اور اس کے ساتھ احتساب بھی کرتا ہے، پھر تو اس کی خیر۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے ہمت دی تھی، جن لوگوں کو اللہ نے اس کائنات کو بدلنے اور آخرت میں سرخرو ہونے کا جذبہ دیا تھا، چور لے آئے پکڑ کے بغداد میں، اور چور بھی وہ تھا جس نے شاہی خزانے میں ہاتھ صاف کیا اور ملکہ کے زیورات چرا لیے۔ زیورات کچھ عرصے کے بعد جب بکنے آئے تو بادشاہ کو خبر ہو گئی، وہ اس تو میں تھے کہ آخر چور کسی دن کوئی تو زیور آئے گا نا، خاموشی رہی۔ جب وہ چور پکڑے گئے تو قصہ مختصر دربار میں بلائے گئے،
اور اس سے پوچھا کہ میرے دربار والوں تم کیا کہتے ہو، یہ میری ملکہ کے زیورات چرا کر لے گئے تھے یہ چور، اور ان کی سزا کیا؟ فتویٰ ہوا اور مفتی صاحبان نے فتویٰ دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ایک بیچارہ چپ بیٹھا تھا، کوئی صوفی منش، اس سے پوچھا کہ بڑے میاں میں نے آپ کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ آپ ہمیشہ سچ اور دانائی سے کام لیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا کریں؟ یہ اتنے چور ہیں 18-20 اور یہ ان کا جرم ہے۔ اس نے کہا علماء سچ کہتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس نے کہا دوں آرڈر؟ کہنے لگے بس میری اتنی سی گزارش ہے کہ چوروں سے پوچھ لیا جائے، تحقیق کر لیں، چور بغیر ضرورت کے چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر چور مجبوری سے چوری کرے تو اس زمانے کے بادشاہ کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کا میرا فتویٰ تو یہ، اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اس سرمایہ دار کو پکڑ لے گا، خدا کئی پشتوں کی چھوٹ دے دیتا ہے۔ اپنے ہاں سیاسی خاندانوں کو دیکھو، ان پہ کبھی عذاب نہیں آتا نا، یہ پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کی اولادیں آگے، ان کی اولادیں آگے، ان کی اولادیں آگے، ان کی اولادیں۔ خدا بار بار سمجھو، اسے ایک بار سمجھا دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جنگ ہوئی تھی وہ آخری تھی۔ اللہ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ انسانیت اتنی بالغ، اتنی میچور ہو گئی ہے انسانیت کہ اب تم زمین پہ ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی نپٹو۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ، عاد پہ، لوط پہ، شعیب پہ علیہ السلام، ان قوموں پر عذاب آیا کیونکہ انسان اتنا شعور نہیں رکھتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے منع کر، اللہ نے کہا اب آسمان سے کوئی آفت نہیں آئے گی، اب کچھ ہو جائے میں کوئی عذاب نہیں بھیجوں گا، اب یہ سب تم نپٹو گے، میں تو اب آخرت میں فیصلہ کروں گا، کیونکہ تم سب کو میں نے اتنا شعور دیا ہے کہ تم اپنے نظام خود بناؤ، جو چیزیں میرے ذمے میں نازل کر دوں گا، اس لیے کبھی کوئی عذاب پھر اس کے بعد آیا ہی۔ یہ خوش فہمی ہے لوگوں کی کہ اگر قومی خزانہ لٹ گیا تو کچھ نہیں ہوتا یار، تم 1000 مرتبہ بد دعا کر لو کچھ نہیں ہوتا، پورا ملک ٹوٹ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ مشرقی پاکستان 70 میں چلا گیا نا، کیا ہو گیا پھر اس کے بعد؟ 55 سال ہو گئے، کون سا عذاب خدا نے بھیج دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ 2 ٹکڑے ہندوستان ہو گیا، کون سا عذاب خدا کی طرف؟ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی فضول باتیں۔ مذہب کا سہارا اس لیے لینا کہ اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالو، جی یہ تو اللہ کا عذاب ہے، یار اللہ کا عذاب مانتے ہیں، ہوگا، تم کہتے ہو تو ہوگا، چلو مان لیتے ہیں، لیکن اگر تم نے سوسائٹیز کے لیے زمین نہ دی ہوتی اور تم نے دریا کی پراپر جگہ چھوڑ دی ہوتی اور تم نے رشوت نہ کھائی ہوتی اور تم نے درختوں کی کٹائی نہ کی ہوتی اور تم نے اپنی ڈیوٹیز پوری کی پوری انجام دی ہوتی اور 22-20 ارب روپیہ اور اربوں روپے تم نے باہر سے ایڈ لے کے اسے اپنے خزانوں میں نہ ڈالا ہوتا، تو پھر دیکھتے کیسے عذاب آتا ہے اور کیسے سیلاب آتا ہے۔ اللہ کچھ نہیں کرے گا، یہ محض مذہب کا دھوکہ ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے شاہدرہ ڈوبے یا رہے، لاہور ڈوبے یا رہے، وہ کہتا ہے یہ سب نظام تمہارے اپنے ہیں، تم سنبھالو گے اور تم کرو گے ٹھیک رہے گا، نہیں جب کرو گے تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی ہے۔ چنانچہ انقلاب فرانس کے بعد جو عدل، جو انصاف، جو چیزیں وہاں قائم ہوئی ہیں، وہاں کی قوموں پہ تو عذاب نہ آیا۔ ساری فحاشی اور یعنی کہ جد کیا کہیں جد ہیں، وہ بڑے ہیں۔ کبھی سنا ہو کہ وہاں بھی عذاب آیا ہے فحاشی کی وجہ سے، کبھی سنا ہو کہ وہاں عریانی
شراب کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جن چیزوں کو لوگوں کے ذمے کر دیا ہے توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ خدا کچھ کرے گا۔ اللہ نے صاف کہا ہے لا یغیروا، اللہ کبھی تبدیل نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ لوگ خود ہمت نہ کریں۔ اسی قیامت میں لوگ پہنچیں گے اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرے پاس آؤ گے تو یاد رکھو ان کثیرا من الناس بلقاء ربہم کافرون، اور لوگوں میں اکثریت ایسی ہے جو ہماری ملاقات کو فراموش کر بیٹھے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے کہ انسان کو ہر دن ہر لمحہ یہ خیال رہنا چاہیے یعنی میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہو، مروں گا اللہ کے ہاں جا کر حساب دینا پڑے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہامہ پہاڑ ہے بہت بڑا حجاز میں، آپ نے اس کے برابر لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے اور اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو ہوا منصورا، ان کی نیکیاں ایسے اڑتی ہوئی نظر آئیں گی جیسے ہوا ریت کے ٹیلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے۔ ابن ماجہ میں آتا ہے اس ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں جو نیکیاں کریں گے، نماز پڑھیں گے اور اچھے خوب اعمال کریں گے، مگر وہ تنہائی کے انتظار میں رہیں گے کہ انہیں تنہائی ملے، اور اس تنہائی میں وہ اللہ کی حدود کو، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کریں اور خدا کے حکم کو پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے دھجیاں بھی کھیرتے خدا کی بات۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ، اس لیے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس کی حکمرانی سے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کی حکمرانی سے۔ سوچنا چاہیے سب کو کہ ہم کس نظام کے تحت جی رہے ہیں، ہم کیوں جھوٹی امید اللہ سے باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آج تک کچھ کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ کچھ ہو جائے اسے کہا ہے اپنے کام خود کرو، اپنے کام خود نپٹاؤ۔ اتنا فرق پڑتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ سعدی کی حکایتیں ہیں اور مولوی قصے سناتے ہیں، مجھ سے بھی بڑی بات بتا سکتے۔ نوشیروان بادشاہ جس کا عدل اب تک ضرب المثل ہے، سعدی رحمت اللہ علیہ کیا بھول گئے جنگل میں اور لشکر سے جدا ہو گئے اور شدید پیاس تھی، ایک جگہ رکے اور جھونپڑی میں چھپر میں بچی کو دیکھا اور کہا بیٹے کچھ پلا دو۔ وہ حیران ہوئی، اتنا خوبصورت لباس پہنا ہوا آدمی، اور اس نے لا کر ایک انار کا گلاس دیا، اس سے پی لیا، اس کے بیٹے اور پیاس لگی کچھ اور پلا دو۔ پہلی مرتبہ لائی تو اس نے پتیاں ڈال دی تو نوشیروان آہستہ آہستہ پیتے رہے۔ دوسری مرتبہ لائی تو رس ہی کم۔ نوشیروان نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی یہ پتیاں کیوں ڈال دی تھی؟ اس نے کہا اس لیے کہ ماں نے سمجھایا تھا کہ پیاسا آدمی کہیں سے تھکا مارا آ رہا ہے، ایک دم سے اگر پورا یہ پیالہ پی لیا اس نے تو معدے میں گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے پتیاں ڈال دو تاکہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پیے، جسم کو لگ جائے۔ نوشیروان بہت حیران ہوئے کہ کس حکمت کے ساتھ اس بچی کو ماں نے تعلیم دی ہے۔ اس نے کہا بیٹی یہ دوسری مرتبہ جو کٹورا لائی اس میں، اسے کہا میں نے ماں سے کہا تھا، اسے کہا پہلے بھی ایک ہی انار کا جوس تھا، اب بھی ایک ہی انار کا جوس ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت بدل گئی۔ دیکھو یہ کہیں بادشاہ تو نہیں ہے۔
नौशेरवान चुप हो गए और आके दोस्तों को कहा कि जब मैंने एक अनार का जूस उससे पूछा और पिया तो मैंने सोचा कि इस इलाके में तो बहुत सरखेज ज़मीनें हैं, टैक्स को बढ़ा दूंगा। और बच्ची ने आके जब कहा तो मैं दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरी नीयत बदलने से अल्लाह ने अनार में से बरकत उठा। तबा ताबीन में से एक साहब लिखते हैं, अब ना माने शादी की बात, ऊपर वालों को भी झुटला दें। फिर चरवाहा बकरियां चरा रहा था और वो कहते हैं कि भेड़िया आ गया साथ, तो मैं देखता रहा और सोचता रहा कि भेड़िया और बकरियां सब इकट्ठे ही हैं। और फिर चुप हो गया और कई साल के बाद मालूम हुआ कि भेड़िए ने बकरियों को आज खा लिया, बहुत नुकसान हो गया। तो मैंने अपने बच्चों को बुलाया और मैंने कहा जिस दिन ये हुआ था मैं समझता था कि हुक्मरान आदिल हो गया है और आज बकरियां मारी गई हैं, इसका मतलब है हुकूमत बदल गई। बगदाद आया और 2-3 साल के वक्फे का पूछा। उन्होंने कहा फलां दिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्मरानी संभाल ली थी और फलां दिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। बादशाहों का जुल्म ये भी नहीं मानते, ना मानो यार। मिशकात में हदीस आई है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों हुकूमत के जुल्म से बटेरा अपने घोंसले में मर जाता है। बटेर या बटेरा आपने देखे ही होगा, छोटा सा जानवर होता है। आपने फरमाया हुकूमत के जुल्म से याद रखो वो अपने घोंसले में मर जाता है। अब हदीस को भी झूठा कह देंगे, वलियाजुबिल्लाह। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब हुक्मरान गाफिल होते हैं, झूठे होते हैं, माल को लूटने वाले होते हैं, जब हुक्मरान खाइन होते हैं, उनकी वजह से जानवर तक अपने आप को नहीं महफूज रख सकते, जानवरों पर भी जुल्म हो जाता है। इसलिए ये जो लोग समझे बैठे हैं ना कि अल्लाह करेगा अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें 1000 साल की भी उम्र दे दे, खुदा नहीं करेगा। उसने कह दिया है अपनी हालत बदलनी है, ठीक है बाबा बदलो, हम अपने फैसले तब्दील, तो नहीं बदलनी तो ना बदलो, हम भी अपने फैसले तब्दील नहीं करेंगे।